شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چند مت چمک دلا مت چمک دلا قربان جاؤں یہ سیدنا صدیق اکبر آپ جلوہ فرمائیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس مبارک آپ کی گود میں ہے، جی پر کے اپنے نبی کا دیدار کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں آج اگر 1400 سال بعد مجھے امت خضرہ کا دیدار ہو جائے، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب ہے، مقدر والا سمجھتا ہوں۔ مقدر والا تو صدیق اکبر امت کا پہلا مومن جو اپنے نبی کو جی بھر کے دیکھ رہا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے جناب والا کہ باہر بار کے باہر دشمن گھوم رہا ہے، اس لیے رب کائنات نے فرما دیا گھبرانا نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کے او ساتھی او صاحب ہی ہے صحاب رسول، گھبرانا نہیں ہے، میرا کائنات تمہارے ساتھ ہو۔ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر بار بار اپنے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہوئے یہ عرض کر رہے ہیں مکھ چند بدر مکھ چند بدر مت چمک دلا میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان میرے نبی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر عرض کر رہے سچ کھانتے ربی میں جس شاید اب میرا بول رہے اس صحابی رسول پر لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے غار کے اندر آج کا
کوئی ذاکر یا مولوی اگر یہ بات کرتا ہے جناب والا یہ بری بات ہے، یہ منگلت بات ہے، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں قرآن آپ نہ مانو، بے شک نہ مانو، لیکن جب کا قرآن فرماتا ہے وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، امت کا سب سے پہلا مومن ابو بکر، امت میں سب سے پہلا مومن، سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ ابو بکر ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، سبحان اللہ، لوگوں ابو بکر جنتی ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لیں، صرف ابو بکر کی بات نہیں ہے، فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، لیکن سب سے پہلے فرمایا ابو بکر پہلا جنتی، ابو بکر پہلا مومن۔ اب غار کے اندر ابو بکر صدیق اپنے نبی کا چہرہ مبارک جی پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، جب سانپ نے ڈس لیا نا بڑا بڑی تکلیف ہوئی، کر دیا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہ پہنچایا۔ خلل کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ جب جبریل امین معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبریل امین نے دیکھا اللہ کا محبوب آرام فرما رہا ہے، اللہ کا بھی آرام فرما رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں کیسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنے کافی اونٹ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جب ٹھنڈک پہنچتی ہے اللہ کے پیارے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ساری یادیں سکھانے والا کون؟ جبریل امین تھا۔ ابو بکر جانتے ہیں ان کے آرام میں جبریل نے بھی خلل ڈالا، میں جناب والا کون ہوتا ہوں ان کے آرام میں خلل ڈالنے والا؟ مکھ چند شانی شانی مت چمک دینا تیرا خالی سر آنکھیں مستانی، خالی سر آنکھیں مستانی، میرے رب کائنات نے فرمایا ربنا واللیلا سجا، سویا ہمیں تیرے مکھڑے کی قسم، سویا ہمیں تیری واللیل کی زلفوں کی قسم، ان زلفوں کو دیکھنے والا غار کے اندر حضرت ابو بکر ہے۔ تکبیر، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ آخری سننے، آخری بات میں یہ بند کر دیتا ہوں، آخری بات سننے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اور میرے غلام دنیا والے یہ بات سمجھ لینا، جس نے میرے لیے ایک پائی کا بھی احسان کیا ہے نا، میں نے دنیا میں چن چن کر اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا جو میرا غلام ابو بکر ایسا میرا غلام ہے، اس کے دین اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد رسول اللہ دنیا میں اس کے احسانات نہیں چکائے ہیں۔ قال رب کائنات، قیامت والے دن
ابو بکر کو خود اس کے جتنے بھی دین پر حسنات تھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ابو بکر پہ بھی آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں، اس ابو بکر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایسے بے لگام لوگ ہوتے ہیں ان کو لگام ڈالا کریں۔ امت کا محسن ہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ السلام سسر مبارک ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور حضور علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات سمجھ لیں، کسی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ یہ بات سن لیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ درباروں پہ بیٹھنے والے پنگی اور کوٹری جو ہیں وہ نعرہ یہ لگاتے ہوں گے، اہل سنت کا نعرہ یہ ہے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، ابو بکر کا پہلا نمبر، اور اس کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر حضرت علی شیر خدا کا۔ ہم سب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں نہ حضرت علی نہ حضرت ابو بکر کسی صحابی رسول کے بارے میں ہمارے دل میں کسی طرح کا بھی کوئی خلش نہیں ہے۔ ہاں، ان کے جو مراتب ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں الگ الگ ہیں، اور یہی وہ مراتب ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق جاندہ زمانہ عظمت صدیق پوچھو رسول پاک تم قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تم قیمت، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی اسلام نو جدوں پہ ضرورت صدیق دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے تھے نا تو پھر دیواروں پہ ایسے ہاتھ مارتے، دیواروں پہ ایسے ہاتھ مارتے تھے جیسے ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں نا، صوفہ ہے، بیڈ ہے، کرسی ہے، تو اس کے نیچے بھی دیکھتے ہیں کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی ہے، تو ایسے سارے گھر کو چھانتے تھے، ایسے سارے گھر کا سرچ کرتے تھے۔ بس ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز میرے گھر میں رہ جائے اور میں رسول کی بارگاہ میں کہوں یا رسول اللہ جو کچھ تھا گھر میں لے آیا، جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس عظمت والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا مومن، اور امت میں بلکہ انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔